کے پیروکار کون ہوں گے جو اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے؟ یہودی، اور یہ یہودی وہیں سے نکلیں گے، من یہودیت اصبہان یتبع الدجال 70,000 من الیہود، 70,000 یہودی ہوں گے، علیہم التیجان اور علیہم الطیالسہ، مختلف حدیثوں میں ان کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، وہ خاص قسم کی ٹوپی جو ہے اس کا تذکرہ ہے اور ایک خاص قسم کی چادر کا تذکرہ ہے، یہ ان کے وجود پر ہوگی۔ 70,000 یہودی اصبہان سے، خراسان سے اس کے ساتھ نکل کر اس کے پیروکار بنیں گے۔ اچھا، یہ جو ترک، عجمی، اعرابی، یہ میں نے وضاحت کے لیے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ جو ترمذی کی جو حدیث ہے نا ترک کے حوالے سے، اس میں جو حدیث میں الفاظ ہیں کأن وجوہہم المجان المطرقہ، چپٹے منہ والے، جو یاجوج اور ماجوج کے لیے تھی، اس میں بہت سو نے ذکر کیا کہ یہ ترک ہیں، ترک اور عجم۔ یہ پہلے زمانے میں عجمیوں کو اتراکی کہا جاتا تھا، اور ترک سے مراد یہ آج کا ٹرکی نہیں ہے۔ یہ ہم حدیث میں جو الفاظ آ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو آج کے حساب سے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ یہ پورا آپ کا خطہ ہے جو منگولی آپ سمجھ لیجئے اور تاتاری سمجھ لیجئے اور یہ باقی کچھ چائنا کی پٹی سمجھ لیجئے، اکثر اس کے پیروکار اس طرح کے ہوں گے جن کی شکلیں چپٹی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بعض شارحین حدیث نے پرانے اس کو ترک ذکر کیا ہے، میں نے الفاظ خاص طور پر اسی لیے ذکر کیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ ٹرکی نہیں ہے جو آج کا ٹرکی ہے۔ عجمی ہوں گے، اعرابی ہوں گے، عورتیں ہوں گی، حوالے آپ کے سامنے۔ عورتوں کے متعلق تو مسند احمد کی عجیب حدیث ہے کہ جب یہ آئے گا اور پہنچے گا اور اس کی خبر عام ہوگی، عورتیں بھاگی بھاگی جا رہی ہوں گی، بھاگی بھاگی جا رہی ہوں گی، مر رہی ہوں گی دیکھنے کے لیے۔ آج کل ہوتا ہے نا سیلفی لینا کسی مشہور شخصیت کے ساتھ، وہی حال ہوگا۔ اب کسی کو اعتراض ہو کسی خاتون کو، جی عورتیں کیوں، مرد کیوں نہیں؟ ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے، دوسرا اعتقاد کی کمی ہوتی ہے۔ جتنے یہ دھندے کرنے والے پیر بابے فقیر تعویذ بیچنے والے ہیں، ان کا دھندا 99% عورتوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ شوہر پہ کیسے تعویذ کرنا ہے، شوہر کو کیسے قابو کرنا ہے، ساس کا کیسے بیڑا غرق کرنا ہے، ساس نے بہو کا کیسے کرنا ہے، نند پہ کون سا تعویذ کرانا ہے، کس نے برباد ہونا ہے، کس نے تباہ ہونا ہے۔ ہمارے ایک جگہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ ایک دم کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو ایک مسجد میں سلسلہ شروع کر دیں دم کرنے کا، ہفتے میں ایک دن انہوں نے مقرر کر دیا۔ 1-2 ہفتے بعد، جو ان کا ٹائم تھا عصر کے بعد دم کرنے کا، 2 ہفتے میں خبر پھیلی، صبح سے مسجد کے باہر لائن لگ گئی عورتوں کی دم کروانے کے لیے، صبح سے لائن لگ گئی، صرف دم کروانا ہے۔ اس طرح کی چیزوں پہ، حتیٰ کہ حدیث میں مسند احمد کی کہ آدمی جو ہے اپنے یہ گھر والوں کو، ماں بہن بیٹی کو، ان عورتوں کو باندھ کے رکھے گا وہ دجال کے پاس بھاگ کر نہ جائے۔ یہ حفاظت کرنا بھی ایک مرد کی ذمہ داری بھی ہے، اور ان صفات کو بیان کرنا، ان فتنوں سے محفوظ رکھنا، چھوٹے چھوٹے فتنے موبائل کی صورت کے اندر، بڑے فتنے ہوں دجال کی صورت کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو خود بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی بچاؤ۔ تو صفات کو جانیے بھی، سمجھیے بھی، اپنے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کی فکر۔ اصل آپ کے پاس سب سے قیمتی دولت آپ کے پاس ایمان ہے۔ اس کے اوپر جو چیز حملہ آور ہونے کی کوشش کرے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیجیے، اس سے بچیے، اس سے بھاگیے، دور ہو جائیے، دیکھیے مت کون کیا کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، چلیں اس کو بھی سن لیں۔ سب کو سننے سے کیوں منع کرتے ہیں مولوی؟ اس کو نہ سنو، اس کو نہ سنو، فلانا غلط ہے، یوں غلط ہے۔ بھائی سب کو سننا چاہیے، ہمیں اللہ نے علم و فراست عقل دی ہے، ہم خود طے کر لیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب اس طرح کے دجال آتے ہیں نا تو ساری عقل و فراست ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ موت، زندگی اور یہ جنت اور جہنم اور یہ آسمان سے بارش برسا کر دکھا رہا ہو، تو ہم تو یہاں ویسے ہی آج کل لائن میں لگے ہوئے ہیں، کسی طرح امریکہ اور یورپ کے ویزے مل جائیں اور یہاں سے پاکستان سے زندہ بھاگ کے نکل جائیں۔ یہ ہے مسئلہ سارا۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایمان کی سلامتی بہت ضروری ہے۔